میں آپ کو آگے بتا دوں کہ جو 1 through 8 کلاسیں ہیں ECE through 8 ان کا اسکول ایئر مارچ تک ہی ابھی تک ہم رکھیں گے، کیونکہ 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہوم ورک پہ ہوگا اور 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہم MCQs دیں گے. سو MCQs کے اوپر ہوگا. 10 جنوری تک چھٹیاں ابھی جو اناؤنس ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اناؤنس ہوں گی، جو ہم نے سجیسٹ کی ہیں، اور وہاں سے بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہ اس ہفتے یا 25 یا 26 کو بند ہو جائے گا اور 10 جنوری تک بند رہے گا، اور 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو پہلی کلاس ہوگی دوبارہ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9th 10th 11th 12th کے ایگزام جو ہیں وہ بورڈ کے ایگزامز ہیں، وہ مئی یا جون میں ہوں گے، وہ اب مارچ میں نہیں ہوں گے، کیونکہ آبویسلی کورس پورا ہو نہیں سکتا. سو 9th 10th 11th 12th کے ایگزام جو ہیں وہ مئی یا جون میں ہوں گے. وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مئی کی کیا تاریخ ہے، جون کی کون سی تاریخ ہے. وہ صرف اس سال کے لیے بھی فی الحال کر رہے ہیں ہم. 1 through 8 جو ہے ان کے ایگزامز ECE through 8 جو ہے، یا 1 through 8 کہہ لیں، ان کے ایگزامز جو ہیں وہ مارچ میں ہی ہوں گے اس سال، کیونکہ ان کا ہم نے 50% ہوم ورک پہ رکھ دیا ہے اور 50% MCQs کے اوپر رکھ دیا. ایک سجیشن آئی ہے کہ ٹیچرز کا، میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کو 2 دن ہفتے میں آنا ہوگا. منڈے کو آئیں گے اور تھرسڈے کو آئیں گے. یہ ہم نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ ٹیچرز کا اسکول کے ساتھ رابطہ رہنا بہت ضروری ہے، اور کوئی بھی ایشوز جو اسکولز کے ساتھ آتے ہیں ان کے ساتھ وہ آن ریگولر بیسس جو ہے 50%، جس اسکول میں لیٹس سے 10 ٹیچر ہیں، سو 50% ٹیچر جو ہیں وہ منڈے کو آئیں گے اور 50% ٹیچر جو ہیں وہ تھرسڈے کو آئیں گے. اس طرح ایک پورا ہفتہ ہمارا کور ہو جاتا ہے اس کے اندر. میری جو سب سے ضروری ریکویسٹ تھی پوری کمیٹی کے ساتھ، کہ اگر ہم اسکول بند کرنے جا رہے ہیں جس طرح، تو نوٹیفیکیشن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو پھر نہ مال جانے کی اجازت ہونی چاہیے، پارکس بھی بند ہونے چاہیے، اور یہ مارکیٹوں میں بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ چیزیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. اگر ہم اسکول بند کر رہے ہیں، اور آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایک دم پارک بھر جاتے ہیں، جی کرکٹ کھیلنے سب آ گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں مالز بھر جاتے ہیں، بچے وہاں پہ آ گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مری پہنچ گئے ہیں، نتھیا گلی پہنچ گئے ہیں، اور سب چھٹیاں منانے نکل جاتے ہیں. سو اس لیے میری ان سے ریکویسٹ تھی کہ پلیز اس دفعہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ مال میں آ رہا ہے تو اس کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا. اگر وہ ماں باپ کے ساتھ آ رہا ہے اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا. اگر وہ مارکیٹوں میں نظر آ رہے ہیں یا پارکس میں نظر آ رہے ہیں تو وہ بند کرنے پڑیں گے پارکس وغیرہ. سو اس لیے کیونکہ اگر ہم نے ایک چیز کو سنبھالنا ہے، ایک بیماری جو آئی ہوئی ہے، ایک مصیبت جو آئی ہوئی ہے، اس کو کرٹیل کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف اسکول بند کر دیے اس سے فرق نہیں پڑے گا، باقی چیزوں کو بھی ساتھ دیکھنا پڑے گا. سو اس لیے میری تو ان سے یہ ریکویسٹ تھی، لیٹس سی کیا بنتا ہے. مگر آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آپ نے ایک جگہ بند کر کے باقی جگہیں ان سے بچوں سے بھر نہیں دینی. سو دیٹ از دا ریزن وائی. اس کے علاوہ میری ان سے یہ بھی ریکویسٹ تھی، جو انہوں نے میرے خیال سے سب نے ایگری کیا، کہ چھٹیوں کا جو ہے وہ سب ایگری کر رہے ہیں، مگر جو میکرو لیول پہ تو چھٹیاں ہو گئیں، یہ سب نے اناؤنس کر دی کٹھی، مگر جو مائکرو لیول کی چیزیں ہیں نا، کہ کس طرح ایگزام ہونے چاہیے، کس طرح کلاسز ہونی چاہیے، ٹیچرز کو آنا چاہیے، وہ سب پروونسز خود ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ایشو ہے، ہر ایک کے ڈفرینٹ مسائل ہیں، ہر ایک کے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. سو آئی تھنک ایوری پروونس از گوئنگ ٹو بی انڈیپینڈنٹ، جو انہوں نے ایگری کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں گی. اس کے علاوہ آپ نے کچھ پوچھنا تو اس میں یہ ہے جی کہ آن فرسٹ ویک آف جنوری ہم دوبارہ بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی فرسٹ ویک آف جنوری کے اندر ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ 11th سیف ہے کہ نہیں ہے کھولنے کے لیے. مگر اس وقت جو ہے وہ 11th جنوری کو اسکول کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بارے میں ہمیں بریف کریں
اور اس کے بعد جو آج اس میٹنگ میں فیصلے ہوئے ہیں وہ ان کا میں آپ کے سامنے جو ریکمینڈیشن ہوئی ہے، فیصلے تو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی نے کرنے ہیں جن کی صدارت وزیر اعظم صاحب کریں گے، لیکن جو ہماری تجاویز ہے جو اس میٹنگ سے نکلی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان جی۔ شفیع صاحب، میں بہت مختصراً وہ تمام چیزیں بیان کر دوں جس کے پس منظر میں آج کی جو گفتگو تھی، کنسلٹیشن تھی، وہ ہوئی، اور اس کا زیادہ تر کا تعلق بیماری کی موجودہ صورتحال، اس کے پھیلاؤ اور آنے والے خطرات کا ذکر تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ جو قومی سطح پہ پازیٹیوٹی کی پرسنٹیج ہے وہ 7% کے قریب گزشتہ 24 گھنٹوں میں دیکھی گئی، اور یہ کئی پچھلے ہفتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو کل تعداد پیشنٹس کی ہے وہ بھی 2000 سے اوپر چل رہی ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے اہم یہ کہ ہمیں خیال ہے اور خدشہ ہے کہ اگر اس سٹیج کے اوپر، اس موقع کے اوپر کچھ اہم فیصلے نہ کیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ بیماری کا پھیلاؤ اس حد تک آگے بڑھتا رہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ، ہمارے ہسپتالوں پہ اس کا شدید دباؤ آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ وہ